باتوں پہ مجھ سے مطلب ثابت ہوا وہ، تو اس کی کیفیت دیکھ کے مجھے بڑا احساس ہوا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے ضرور بات کروں گا اس کے سلسلے میں. تو یہ اس قسم کی چینجنگ جو ہے یہ کیا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے آئی ہے؟ اس میں وہ بڑا ہسمکھ آدمی تھا. میں سمجھ گیا جی، بتاتا ہوں آپ کو، بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، فرت ٹنڈو آدم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ہاں بیٹی کیسی ہے؟ میری بیٹی ٹھیک ہوں. آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے. آپ کیسی ہیں؟ مجھے بہت پیاری لگتی ہے روز. ہاں، اور مجھے آپ لوگ سے بھی بہت پیارے لگتے ہیں. جی بتائیے. ابو بھی ادھر ہی ہیں. میں سر سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی ادھر ہی کریں نا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. آپ کیسی ہیں؟ ہاں جی میری طبیعت صحیح نہیں، میں آپ سے ملنا چاہ رہی تھی. میں کہہ رہی تھی کہاں ملوں آپ کو. اچھا، اب آپ کو اس لیے تو کراچی آنا پڑے گا. اگر کوئی بات آ سکتی ہیں تو کل آ جائیے، کل شام کو پاک ٹاور میں، یا پھر ایک اپوائنٹمنٹ لے لیں. بہتر ہے اگر آپ بیمار ہیں تو پھر مجھے تفصیل سے دینا. آپ ایک کام کریے، کنٹرول روم پہ جنید ہے نا، وہاں پہ لڑکا ہوگا، اس کو اپنا نمبر دے دیجئے. تو آپ کو یا تو کال آ جائے گی یا تو اس سے میرا پرسنل نمبر دے دیں. وہ اس کو مطلب اسے سن ہی لیا ہوگا، آپ کو میرا پرسنل نمبر دے دے گا. بڑی مہربانی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو ہم گائیڈ کر دیں گے. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے سمن صاحبہ، لاسٹ ٹائم کی ونر جو تھیں پنڈی سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو سمن؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. واپس تم واؤچر کے لیے؟ ہاں جی. ہاں جی، تمہارا نام یہ ڈال رہی ہوں. ہاں تھینک یو. بس میں ریڈی کی اسی کے لیے لگی ہوئی تھی کہ کاش میرا مل جائے. کل بھی میں نے بہت ٹرائی کیا، آج بھی بس لاسٹ میں بڑی دعا کری تھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سمن. کیسے ہیں سر آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. شکر ہے اللہ کا. سر کل آپ واقعی بہت اچھے لگ رہے تھے. ارے میں دیکھوں گا اب جا کے اپنی وائٹ جینس اینڈ گرے شرٹ میں اسٹڈ. اچھا سر آپ وہ کریم کلر کے کوٹ میں اور ریڈ شرٹ میں بھی بہت سوٹ کرتی ہے آپ کو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بہت کیا بات ہے میرے والد کی. اور انوج جی بھی بہت اچھی لگ رہی ہے بس چشمے پہن لو، منہ چھپ جائے اس کا تو اچھی لگتی ہے، منہ نہ دکھے بس. وہ بہت خوش دنوں کی بات ہے نا، انشاءاللہ تک جائے گی. صحیح ہے. چلے میرا نام واقعی ریٹی میں ڈال دیا نا آپ نے. آپ کے سامنے ڈال دیا میں نے، آپ کے سامنے ڈالا. انشاءاللہ بس آپ نے میرے نکال. چلے انشاءاللہ ہو سکتا ہے پھر تمہارا نکل ہے. تھینک یو سو مچ تمہاری کال کا. اچھا جی، یہ اتنی سارے جو کالز آ رہی ہے چینج کے بارے میں، مجھے ایک چیز. اچھا میں ایک چیز کی معافی چاہتا ہوں. میرے خیال میں کل یا پرسوں کے پروگرام کے بعد 2 خواتین کے نمبر دیے گئے تھے ایک پرچی پہ. کل کے پروگرام کے بعد ابھی آپ کے پاس ہی پرس میں نمبر پڑا ہے، میں نے دیکھا ہے میرے پاس. بس ٹھیک ہے، تو آئی ایم سوری جی. آج میری کلینک تھی اینڈ آئی واز ویری بزی. اچھا جی طیب، ایک جو ہے شہزادی صاحبہ کہہ رہی ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی ہاتھ اور زبان سے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں یا کوئی ایسے لائرز بھی ہوتے ہیں، کوئی بھی ہے، ان سے بہت سارے لوگ دل آزاری ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کا برا مان جاتے ہیں. تو یہ ایجوکیٹڈ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو تو زیادہ عقل ہونی چاہیے بنسبت ان ایجوکیٹڈ لوگوں سے. کس نے کہا ایجوکیٹڈ انسان میں عقل زیادہ ہوتی ہے؟ ایجوکیشن بیسکلی ڈگری کا نام ہے. ایک سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں، اس سبجیکٹ کے اندر آپ سیکھتے ہیں اور اسی میں آپ امتحان دیتے ہیں اور آپ اس میں ڈگری لیتے ہیں تو آپ ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں. ایجوکیٹڈ اور قابلیت 2 الگ الگ چیزیں. میں نے ایک دفعہ یاد ہے کئی سال پہلے کراچی کلب میں ایک لیکچر دے رہا تھا. اب دیو اباؤٹ 1000 پیپل. اس وقت میں نے ایک بات کی، بچوں کا ایک پروگرام تھا، جینیس میتھڈ ہم کروا رہے تھے. میں نے ماں باپ سے کہا، میں نے کہا آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اچھی اسکول میں بھیجتے ہیں، ٹیوشن دیتے ہیں بچوں کو، خدا را میری گزارش ہے، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اسے انسان بنائیں. کیونکہ اگر وہ انسان نہ بنا اور ڈاکٹر بن گیا یا انجینئر بن گیا یا پولیٹیشین بن گیا تو پھر بیکار ہے. یہی حالت ہمارے ملک میں ہوئی. جاہل اور ان پڑھ میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہمیں جاننا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے زاہدہ صاحبہ اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. پہلے تو آپ کا نام میں واؤچر میں ڈال رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ بتائیے گا آپ کے پروگرام سے کیا چینج آیا. تو میں پہلے بہت نیگیٹو سوچتی تھی بہت سی چیزوں کے بارے میں نا، لیکن آپ کے پروگرام کے بعد میں نے کافی زیادہ مطلب اپنی ہیبٹ چینج کی، پازیٹیو سوچنا شروع کر دیا. تو ایک تو یہ چینج آپ کے پروگرام کے حوالے سے آیا. لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی گائیڈ لائن لینا چاہوں گی کہ سم ٹائم جیسے ہوتے ہیں نا لوگ آپ کے ریلیشن شپ میں چینج ہو جاتے ہیں. مطلب کوئی آپ کا فرینڈ ہے،
ایک دم وہ آپ کے ساتھ فرینڈشپ ختم کر دے, یا مطلب آپ کچھ اس قسم کی مطلب کچھ ایٹیٹیوڈ اس کا ہو کہ سڈن چینج آ جاتا ہے جو آپ کو بہت برے طریقے سے ہرٹ کرتا ہے. تو کچھ اس قسم کے ماضی میں حالات تھے کہ سیورل ٹائم بہت سے لوگوں کا ایسا ایٹیٹیوڈ تھا. ان کی وجہ سے نیگیٹو چینجمنٹ میں یہ آیا کہ اب جو لوگ میرے ساتھ اچھے بھی ہیں مجھے ان کے رویے پہ شک ہونے لگتا ہے. مطلب آئی آلویز ایکسپیکٹڈ کہ وہ چینج ہو جائیں گے نا, تو یہ ڈر جو ہے وہ ریلیشن شپ کو پھر میرے افیکٹ کرتا ہے برے طریقے سے. ٹھیک ہے, تو اس سوچ سے میں کیسے پیچھا چھڑوا سکتی. ٹھیک ہے, چلے ظاہرہ صاحب اس کا جواب دیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج کے. جیسے ہی واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات اور آپ کے واؤچرز کی پہنچے. ویلکم بیک ناظرین. اور ہماری جو کالر تھی ابھی لاسٹ والی, ان کا زاہدہ صاحب کا ایک سوال تھا کہ لوگ جو یہ سڈن چینج ہوتے ہیں, اب اس کی وجہ سے میں ہرٹ تو ہوئی ہوں, لیکن اب میں بہت سسپیشیس ہو گئی ہوں اور میرا کسی پہ ٹرسٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ بھی سڈنلی چینج ہو جائے گا. فرسٹ آف آل شی از بیکم اوور کاشس. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اوور کاشس ہو گئی ہے, حد سے زیادہ محتاط ہو گئی. تو ٹھیک ہے, کوئی بڑی بات نہیں, مگر آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو اپنے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھیں, اتنی لچک رکھیں کہ جب لوگ چینج ہو جائیں تو آپ اس چینج کو ایکسپٹ کر لیں, ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ لوگ کبھی کبھی سڈنلی چینج ہو جاتے ہیں اور ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں, مجبوری ہوتی ہے, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ایکسپٹ کر لیں. آپ کا جو رشتہ ہے وہ نہیں چینج ہونا چاہیے کسی کے ساتھ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. جیسے اولاد چینج ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی محبت کم کرتے ہیں, اس سے نہیں کرتے نا. بعض دفعہ دور ہوتے ہیں بچے, روز بات نہیں کر سکتے, ہفتے میں ایک دن بات کرتے ہیں, تو ماں باپ کی دعائیں تو بچوں کے لیے ویسی ہی ہوتی ہے نا. ایک اور سوال ہے طیب صاحب کا کراچی سے کہ میں صدر گیا تھا تو میں اپنے دوست سے ملا, بڑا ہسمکھ تھا, حالات کی وجہ سے کام نہیں ہے, اب وہ چڑچڑا ہو گیا, آرگیومیٹو ہو گیا. ہوا یہ ہوگا کہ جب بے بسی انتہا پر پہنچتی ہے تو آدمی نا امید ہو جاتا ہے. جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے تو اس کو دوسرے کا مشورہ بھی برا لگتا ہے اس کے کانوں کو, رائٹ. تو وہ بے دست و پا بالکل ہیلپ لیس ہو گیا. تو اس وقت کرنا ہی چاہیے طیب صاحب کو, اور یہ ہم میں سے ہر آدمی یہ کام کرے کہ طیب صاحب اپنے کچھ چند دوستوں کو جمع کریں اور اس کی کسی طرح ہیلپ کر دیں, ٹو ایلیویٹ اپلفٹ کریں اس کو, اور اپلفٹ لیے کہ کہیں جاب دلا دیں, آپس میں بات کریں, کسی سے کانٹیکٹ کریں, کسی نہ کسی حوالے سے, تاکہ اس شخص کی سیلف اسٹیم ہرٹ نہ ہو. اس کو کوئی آپ نے بھیک نہیں دینی, اس کو جاب دلانے کی کوشش کرو, کام دلائیں, یا اس کو کوئی بزنس میں کریں. چھوٹے سرمایہ سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے, صرف تھوڑی سی ذہن کو استعمال کرنے کی باتیں کریں, سو دیٹ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ شخص جو ہے واپس اپنی زندگی میں آ جائے, اور یہ بہت نیکی کا کام ہے. چلے جی, آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. جو ہمارے پنڈی کے جو اسلام آباد پنڈی یا پنجاب کے لوگ ہیں جو ورک شاپ کرنے آنے والے ہیں جمعے کے دن, ایگزیکٹ ڈیٹ کیا پڑ رہی ہے اپنی, 2 مارچ کو, جو لوگ جمعے کو دوپہر 2 بجے شیلٹن ہوٹل میں ریکی کرنے والے آنے والے ہیں, ریکی کلاس لینے والے ہیں, وہ ویسے بھی کر سکتے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا لکی ونر ہو جو فری کرے. سو پلیز ہولڈ آن یور بریتھ, کیونکہ ہم نیکسٹ ٹائم یہ کریں گے کہ ہمارے جو ہیڈ آف سب ہے نا ان کو بلائیں گے. ٹائم نہیں نا, آپ نہیں کبھی بلائیں گے نا, کریں گے فیصل صاحب کو ہم خود نکالیں, ہم انوار کو بلا لیں گے. انوار صاحب کو, فیصل صاحب کو بلائیں. تم پڑھو, آپ پڑھو, مجھے انگلش نہیں آتی. اچھا. سمیرا فرام یسٹرڈے, شی وان دا واؤچر. دا گرل لاسٹ ٹائم ون کیا تھا, نہیں وہ سمن تھی. سمیرا یو وان دا واؤچر. تو پلیز آپ آفس بھی کال کر لیجیے گا, کچھ کسی کی ضرورت نہیں, اپنا شناختی کارڈ لے کے 2 تاریخ کو شیلٹن ہوٹل پہ آ جائیے گا, 1:30 تک آ جائیے گا. 2 بجے ورک شاپ اسٹارٹ ہوگا ریکی کا, اور لنک روڈ پر ہے, ایئرپورٹ لنک روڈ پر ہے. اور پلیز ریکی کا لیول 1 کا آپ نے واؤچر جیتا ہے تو لیول 1 از فری فار یو, اٹس ورتھ 6,500. اور ہمارے جتنے ویورز ہیں جو کل ہمارے سے ملنا چاہتے ہیں یا کل کے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کل کوئزز بھی ہوں گے, لکی ڈراز بھی ہوں گے, واؤچرز بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. تو جو لوگ کل آنا چاہتے ہیں تو 6:45 بجے تک پارک ٹاورز پہنچیں, کیونکہ کل ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوگا پارک ٹاور سے. سو بی دیر, بیکاز وی ول ہیو اے چانس ٹو میٹ آل آف یو, بیکاز وی ریئلی لو یو اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو سی یو. تو سی یو ٹمورو, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ سب آئیں گے. اینڈ کل کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہاں یہ میں بتا دوں, کل بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور ہم چاہیں گے آپ اس ٹاپک پہ ہم سے سوال پوچھیں. کل ہمارے سامنے آ کے, اور ٹاپک ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں. تو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں یہ تو ہم کل بات کریں گے, لیکن کل تک جھوٹ مت بولیے گا.
کل ضرور آئیے گا, آپ سے ملنے کے لیے بڑی بےتاب ہے ہم. سو ڈو کم, کل 6:45 بجے تک ویل میٹ یو دیر اینڈ اوور ٹو یو. بہت شکریہ بیٹا. اور ڈیفینیٹلی جس خاتون نے یہ واؤچر جیتا ہے, ریکی کرنے کے بعد جب آپ کسی کو فائدہ دیں, کسی کی تکلیف دور کریں, کسی کا درد کم کریں, تو برائے کرم اپنی دعاؤں میں ہیلتھ ٹیم کی مینجمنٹ کو, ہیلتھ ٹیم کے مالکان کو, اور ہمارے تمام یہ جو لوگ ہیں جو رات دن کام کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے, ان سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا. کوئی سبجیکٹ یا کوئی ٹاپک جو ہم بات کرتے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتا, اینڈ نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا, پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آتا ہے. مگر ظاہر ہے اب اگلے ہفتے ہم نے جو ٹاپک لائے ہیں وہ جھوٹ پر, ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, اور کل سے اس کی ابتدا ہوگی جو منڈے پروگرام آپ دیکھیں گے. یہ چینج جو ہے یہ بعض دفعہ انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان کے لیے بہت اچھا بھی ہوتا ہے. مگر انسان اگر یہ سمجھ جائے کہ اس کے چینج ہونے کے پروسیس میں, جو کہ ایک فطرتی اور قدرتی عمل ہے, رکاوٹ نہ ڈالے, تو پھر زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرتی ہے, کامیاب ہوتی ہے. ہم کرتے ہی ہیں کہ ہر لمحے جو چینج ہم میں آتا ہے اس چینج کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں دوسروں کے لیے. کبھی ہم نے اپنے آپ کو اپنے لیے چینج نہیں کیا. ایک چھوٹی سا واقعہ بتاؤں, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا فوڈ فار تھاٹ ہے, سوچے تو بہت بڑی بات ہے. ایک شخص تھا, بستر مرگ پر تھا, بس کسی لمحے موت آنے والی تھی, اور جب موت قریب ہو, بستر مرگ پہ ہو اور عالم نزا ہو اس پر, تو برین جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے کام کرتا ہے, اور آپ کی پوری زندگی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزرتی ہے, کیونکہ جتنی میموری آپ کی برین کے اندر موجود ہے وہ ایک دم سے آپ کے سامنے فلیشز کے طور پہ آتی ہے, اور یہ حقیقت ہے. تو وہ شخص جو تھا وہ بستر مرگ پر تھا, اور اس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس ایکسیڈنٹ کے اندر گاڑی کے اندر وہ تھا, اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ڈاکٹر اس کو لے کے آیا اور اس کو کہا کہ بس اب پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں, تو بس موت کے قریب تھا. جو نرسز اور ڈاکٹر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ جتنے ان کے انسٹرومنٹ تھے وہ سائلنٹ ہو گئے, یعنی وہ مر چکا تھا شخص, کلینکلی ڈائیڈ. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہی از ڈیڈ ناؤ. اسٹیٹسکوپ سے دیکھا, ہارٹ بیٹ نہیں تھی, پلس نہیں تھی, سب کچھ ختم, زیرو, ختم, مر گیا. تو ہی واز پروناؤنس کلینکلی ڈیڈ. ایک ینگ ڈاکٹر بھی وہاں پہ تھا, اس نے کہا انسٹرومنٹ تو سارے کہتے ہیں وہ مر چکا ہے, پھر بھی انہوں نے پھر کوشش کی, ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ دی, شاک لگایا اس کے ہارٹ کو, اور چند منٹ کے بعد اس کی نبض واپس آ گئی, اس کا ہارٹ پھر سے دھڑکنا شروع ہوا, دل اس کا. خیر جی, زندہ ہو گیا, کچھ زندہ تھا مگر کلینکلی ڈیڈ سے واپس ہو گیا. اس کے بعد وہ کئی عرصے تک ہاسپٹل میں رہا, جب بالکل ٹھیک ہو گیا تو واپس آ گیا گھر پہ. وہ جو شخص تھا وہ امریکہ کے اندر بہت مشہور انسان اس حوالے سے تھا کہ وہ ایک بہت بڑا ریئل اسٹیٹ کا کام تھا اس کا, اور وہ شخص اتنا کروڑ اور شروٹ تھا کہ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد اور تباہ کر دیا. وہ کمپنیاں جو نقصان میں چل رہی ہوتی ہے, مشکل میں ہوتی ہے, اس کو جا کے خرید لیتا اور اس کے بعد سب کو فائر کر دیتا اور پھر اس کو پروفٹ کر کے بیچتا تھا. یعنی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایکوزیشن یا کمپنی ایکوائر کرنے کا کام بھی کرتا تھا, اور بہت سارے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. کئی لوگوں کو اس نے پینی لیس کر دیا, فقیر کر دیا, بینکرپٹ ہو گئے. خیر جی, جب یہ واپس کہتے ہیں کہ موت کے منہ سے واپس آ گیا یا زندگی اس کو اللہ نے واپس دے دی, کچھ دنوں کے بعد جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے ان تمام لوگوں کو فون کرنے شروع کیے کہ اس کی وجہ سے جن کو اس نے برباد کر دیا تھا, جن کے بزنس اس کمپٹیشن میں ختم کر دیا تھا, ان سب سے اس نے فون کیا, معافیاں مانگی اور کہا میں نے اندھا میں, لالچ میں نے تم لوگوں کو برباد کر دیا, مجھے صرف دولت کمانے کا ایک جنون تھا. اور واقعی وہ امریکہ کا سب سے ٹاپ موسٹ ریچسٹ ریئل اسٹیٹ کا وہ آدمی تھا. اس کے بعد اس نے اپنی تمام جائیداد جو تھی وہ اکثر اس میں سے اسے چیریٹی پہ دے دی, اور ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا ایک اس نے فلیٹ لے لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا.
اور وہاں اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جن لوگوں کو ضرورت ہو کاؤنسلنگ کی میں کاؤنسلنگ دوں گا اور اتنی سی فیس لوں گا. ایک جرنلسٹ اس کے پاس پہنچا کہ تو اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا نام تیرا, یہ ایک دم سے تو چینج کیسے ہو گیا؟ تو نے اپنی ساری دولت خیرات میں دے دی, تو سب کچھ دے دیا, یہ ہوا کیا؟ اب یہ اس نے سٹوری بتائی, اور ناظرین یہ ریئل سٹوری ہے, اور اس کو 2 امریکن ڈاکٹرز نے باقاعدہ ایک کتاب ہے 100 کلینکل کیسز ان کے پاس ہے, کلینکلی ڈیڈ کیسز, اس میں یہ سٹوری اس شخص کی ہے. اس نے بتایا کہ جب مجھے لگا کہ میں اپنے جسم سے باہر آ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا جسم ہے اور میں جسم سے اوپر ہوں اور ڈاکٹرز اور نرسز مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس وقت مجھے سامنے سے ایک روشنی نظر آئی. میں اپنے جسم سے باہر ہوں, میں دیکھ رہا ہوں میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت ایک عجیب و غریب سکون مجھے محسوس ہوا, ایسا سکون جو ساری زندگی میں نے بڑی بڑی وکٹریز حاصل کی, بڑے بڑے میں نے مارکے سر کیے, بڑے بڑے بزنسز کیے, بڑے بڑے کمپیٹیٹرز کو ختم کر دیا, مگر وہ جو لمحہ اس سکون مجھے ملا ہے, وہ سکون میں نے زندگی میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا. میرے پاس مہنگی ترین گاڑی ہے, میرے پاس عالی شان مینشن ہے, مجھے وہ سکون نہیں ملا. تو جب میں واپس ہوش میں آیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ لمحے بھر کے لیے میں اپنے جسم سے باہر آیا تھا اور وہ جو سکون تھا وہ مجھے سکون واپس چاہیے, تو میں نے اپنی ساری دولت دے دی, سب کچھ دے دیا, مجھے اب کچھ نہیں چاہیے, مجھے بس اس دن کی تلاش ہے کہ جس دن پھر مجھے وہ سکون مل سکے, اور شاید وہ سکون مجھے مرنے کے بعد مل سکے. مگر اب زندگی میں اپنی زندگی وقف کرتا ہوں دوسرے لوگوں کے لیے جن کے سکون میں نے تباہ کیے تھے. آج میں کوشش کر کے دوسروں کو وہ سکون واپس دینے کی کوشش کر رہا ہوں. پروردگار مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہمارے پاس جو خوشیاں ہیں, جو سکون ہے, ہم دوسروں میں بانٹے, اور دعا کرتے رہیے گا. کل ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ.